السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امام احمد بن حنبل رحمہ اللہ کا انتقال ہو رہا تھا، بیٹے ساتھ ہی بیٹھے ہوئے تھے تو ایک دم شدید بیماری کی حالت میں غشی آئی، بے ہوش ہو گئے۔ تو فوراً منہ سے نکلا ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تھوڑی دیر بعد ہوش آیا تو بیٹے نے کہا ابا جان، غشی کی حالت میں آپ کے منہ سے یہ الفاظ نکل رہے تھے، ابھی نہیں ابھی نہیں ابھی نہیں۔ تو فرمانے لگے بیٹا، شیطان میرے پاس آیا تھا اور مجھے کہنے لگا کہ اے احمد تو میرے ہاتھوں بچ گیا۔ میں نے کہا ابھی نہیں ابھی نہیں، جب تک جسم میں جان باقی ہے تجھ سے مجھے خطرہ لاحق ہے۔ ہاں میرے عزیز دوستو، یہ مزاج ہوا کرتا تھا ہمارے بڑوں کا۔ ساری زندگی دین کی خدمت کرتے تھے، ساری عمر قربانی میں گزاری، لیکن اپنے عمل پر ایسی بے اطمینانی ہوتی تھی۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، اگر تم اپنے گناہوں کو گننا شروع کر دو تو میں اس بات کی ضمانت دیتا ہوں کہ اللہ پاک تمہاری نیکیوں کو گننا شروع ہو جائیں گے۔ بلکہ حضرت ابوبکر صدیق اکثر فرمایا کرتے تھے، کاش کہ میں ایک درخت ہوتا جو کاٹ دیا جاتا، کاش کہ مجھے میری ماں نے جنا ہی نہ ہوتا، وہ کہ جن کے بارے میں اللہ کے نبی فرما رہے ہیں میں ایک ایسے آدمی کو جانتا ہوں کہ جب جنت کی طرف بڑھنا شروع ہوگا تو جنت کے 8 دروازوں میں سے آواز آئے گی، مرحبا مرحبا اہلاً و سہلاً، یہاں سے آئیں۔ تو حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پوچھا، یا رسول اللہ یہ عزت والا کون ہے؟ آپ نے فرمایا ابی قحافہ کا بیٹا ابو بکر۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنیا سے جا رہے ہیں، انتقال کر رہے ہیں، اتنی خدمت اسلام کی کہ اللہ کے نبی نے فرمایا اسلام 2 بار روئے گا، ایک مرتبہ میرے انتقال پر، ایک مرتبہ عمر کے انتقال پر۔ اور دنیا سے جا رہے ہیں اور جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں، زبان پہ یہ الفاظ ہیں، اے عمر ہلاک ہوا تو اور تیری ماں اگر اللہ نے تجھے معاف نہ کیا۔ یہ وہ بے اطمینانی کی کیفیت اپنے عمل پر جو انسان کو اللہ کے ہاں اونچا کرتی ہے میرے عزیز دوستو، کیونکہ جب طبیعت میں اطمینان آ جاتا ہے میں یہ کر سکتا ہوں، میں یوں کیا، یہ وہ دعوے ہیں جو اللہ کو پسند نہیں، کیونکہ انسان جو بھی نیکی کرتا ہے اللہ رب العزت کی توفیق سے کرتا ہے۔ آئیے اپنے پروگرام الف لام میم کا آغاز کرتے ہیں۔ ہمارے علمی ہمسفر اور ہمارے کنٹیسٹنٹس ہمارے ساتھ ہیں، میں آپ کے سامنے ان کا تعارف کروں۔ محترمہ زہرہ جبیں صاحبہ، بھائی سہیل احمد صاحب، قرۃ العین صاحبہ، بھائی عمران علی صاحب، اسما سجاد صاحبہ، ڈاکٹر نوید صاحب، شیما رضوان صاحبہ، اور آخر میں بیٹھے ہیں بھائی وقاص عمران صاحب۔ آپ سب حضرات بھی تیار ہیں؟ تو جو سوال آپ کے سامنے آنے لگا ہے وہ سوال یہ ہے، ان حروف کو صحیح ترتیب دے کر ایک عبادت کا نام بتائیے۔ اے ہے، بی رے، سی واو، ڈی زے، اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب۔ جی وقت ختم ہوتا ہے۔ صحیح جواب ہے رے واو زے ہے روزہ۔ ہمارے 4 علمی ہمسفروں نے جواب صحیح دیا ہے۔ سب سے کم وقت میں جواب دینے والے ہیں بھائی عمران علی صاحب، تشریف لائیے۔ بھائی عمران علی صاحب بہت مبارک ہو۔ خیر مبارک۔ کیا کرتے ہو بھائی عمران؟ اردو یونیورسٹی میں جاب کرتا ہوں۔ جاب کرتے ہیں؟ جی۔ تھوڑا سا فارمیٹ میں آپ کو پروگرام کا سمجھاتا ہوں۔ عمران بھائی ہم آپ سے 14 سوال کریں گے۔ جی ٹھیک ہے، اگر آپ نے ان 14 سوالوں کے جواب صحیح دے دیے
जी तो हम आपको 28 लाख रुपए और हज के 2 टिकट देंगे। फिर आपके पास एक ऑप्शन और भी होगा अच्छा 15वें सवाल का, वो दे दिया तो इंशाल्लाह मक्कतुल मुकर्रमा में एक घर आपका हुआ। माशाल्लाह। ठीक है। अच्छा, ये 15 सवालों तक आप पहुंचेंगे, 3 मंजिलें आएंगी बीच में। जी पहली मंजिल 2 सवालों के बाद आ जाएगी। अच्छा ठीक है। उस तक आप पहुंच गए, 10,000 रुपए के मुस्तहिक हो गए। जी उसके बाद अगली मंजिल है, जी मजीद 5 सवाल पूछूंगा मैं आपसे। ठीक 7 सवालों के जवाब आपने दे दिए, 50,000 रुपए आपके हो गए और उम्रे के 2 टिकट आपके हो गए। जी ठीक है। इन तमाम सवालों के जवाब देने के लिए हम आपको शुरू में 3 सहूलतें देंगे। ठीक है एक, आप जो हमारी जी। मजलिस शूरा, एक आप इनसे मशवरा कर सकते हैं। ठीक है दूसरी, आपने जो अपने रफीक का टेलीफोन नंबर दिया है हमको, जी जी आप उनसे मदद ले सकते हैं। ठीक है तीसरे, यहाँ पर हमारे जो राहबर हैं, जी आप उनसे मशवरा ले सकते हैं। तो ये 3 लाइफलाइंस आपके पास मौजूद हैं। चौथी लाइफलाइन है दोहरी सहूलत की। ये लाइफलाइन शुरू होगी 7वें सवाल के बाद। ठीक है तैयार हैं? जी पूछूं आपसे? जी पहले 2 सवालों के लिए आपके पास 30 सेकंड हैं। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने लगा है भाई इमरान साहब, वो ये है, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को किस पहाड़ पर अल्लाह ताला का जलवा नजर आया था? ए, जबल उहद पर, बी, जबल नूर पर, सी, जबल तूर पर, डी, जबल रहमत पर। सी जबले तूर पे। सी जबल तूर पर महफूज कर दूं? जी महफूज करें जी? पक्की बात है? जी जी ऐसी कर रहे हो सोच समझ के? सोच समझ। अच्छा, पढ़ा ये वाकया? जी माशाल्लाह। दिखाएं जी जवाब क्या है। मुबारक, बहुत बहुत मुबारक, बहुत मुबारक। सारा वाकया है मूसा अलैहिस्सलाम जी जी जबल तूर पर। जी वो मुफ्ती तकी साहब ने एक शेर कहा है, मुझे बड़ा अच्छा लगता है, सुना दूं पढ़ के तुम्हें? जी जी हाँ, बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। बसा लेना किसी को दिल में, दिल ही का कलेजा है। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। पहाड़ों को तो बस आता है जलकर दूर हो जाना। मुबारक हो, पहले सवाल का जवाब सही हुआ। दूसरा सवाल भाई इमरान साहब जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, मुसाफिर जो नमाज पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? ए, नमाज कुसूफ, बी, नमाज खुसूफ, सी, नमाज कसर, डी, नमाज इस्तिस्का। मैं रहबर से मशवरा लेना चाहता हूँ। आप रहबर से मशवरा लेंगे? जरूर, हम आपकी अपने रहबर से बात भी करवाते हैं, मुलाकात भी करवाते हैं। आज अलबत्ता हमारे रहबर हैं मुफ्ती हुमायूं साहब, जिनका ताल्लुक जामिया मदीनतुल उलूम से है। हजरत अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हजरत कैसी तबीयत है? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हजरत, हमारे भाई एक मशवरा आपसे लेना चाहते हैं कि मुसाफिर जो नमाज पढ़ता है उसे क्या कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं। पहला है नमाज कुसूफ, दूसरा है नमाज खुसूफ, तीसरा है नमाज कसर और चौथा है नमाज इस्तिस्का। जी हजरत। जी, तफसील में ज़रा इसमें जाऊंगा। जी जी सबसे पहले है कुसूफ। जी जी कुसूफ कहते हैं सूरज ग्रहण पे नमाज पढ़ी जाए, 2 रकात आप साथ पढ़ी है। अच्छा अच्छा। उसके बाद खुसूफ फ़ैदा जी। बरिक़ल बसर व खसफ़ल क़मर, जी 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 यानी चांद जब ग्रहण हो तो उस पर 2 रकात नमाज पढ़ी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने। ठीक। उसके बाद है नमाज कसर, जी जी जो मुसाफिर सफ़र की हालत में नमाज पढ़ते हैं। ठीक जी। तो मेरे ख्याल में ये है नंबर 3 ऑप्शन, उसको देख लिया जाए वो बेहतर है। बहुत बहुत शुक्रिया हजरत, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया।
جی پیارے بھائی سی آپشن مفتی صاحب سے نماز قصر کو کر دوں جی بالکل جیسے مفتی صاحب فرما رہے ہیں؟ جی جی نماز قصر کو محفوظ فرمائیے جی. جواب آپ کا صحیح ہے کہ غلط ہم اپنے دیکھنے والوں کو بتائیں گے بریک کے بعد. جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. میں نے اپنے بھائی عمران علی صاحب سے یہ پوچھا تھا کہ مسافر جو نماز پڑھتا ہے اسے کیا کہتے ہیں. ہمارے بھائی نے ہمارے رہبر مفتی ہمایوں صاحب سے مشورہ کیا تو حضرت کا جو مشورہ تھا وہ آپشن سی تھا. ہمارے بھائی نے آپشن سی کو محفوظ کروایا. آئیے دیکھتے ہیں ان کا جواب صحیح ہے کہ غلط. دکھائیں جی. اچھا مبارک ہو جی, آپ کا جواب بالکل صحیح. 2 سوالوں کے جواب دے دیے بھائی عمران آپ نے. کہو تو آپ کو 10,000 روپے میں ابھی دے دوں یا آگے چلیں گے؟ آگے چلیے. آگے چلیں گے. ٹھیک. اب یہ ہے کہ آپ کے پاس جواب دینے کے لیے ہیں 45 سیکنڈ. ٹھیک ہے. اگلا سوال عزیزم جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, جابر بن حیان نے کس موضوع پر زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں؟ اے فلسفے پر, بی کیمیا گری پر, سی جغرافیہ پر, ڈی سائنس پر. 45 سیکنڈ ہیں, سوچ کے بتائیے گا. سوچ کے. جابر بن حیان, اس کے بارے میں سوال آ بھی چکا ہے پہلے کہ یہ کون تھا. 2 لائف لائنز موجود ہیں آپ کے پاس. میں آڈینس سے پوچھیں گے. وقت روک دیں جی. آپ حضرات پولنگ پیڈز اپنے ہاتھ میں لے لیں. ہمارے بھائی سے جو سوال کیا ہے ہم نے وہ یہ ہے کہ جابر بن حیان نے کس موضوع پر زیادہ کتابیں تحریر کی ہیں. مشورہ دیں. آپ کے سامنے 4 آپشنز ہیں. سب سے زیادہ پرسنٹیج جو ہے 47% ہے آپشن بی پر. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. میں متفق ہوں. ان سے متفق ہیں؟ جی بی سے. بی کو کر دیں. جی بی کو محفوظ کر دیں جی. کچھ اس میں آئیڈیا کم تھا یا ہے ہی نہیں؟ 2 میں ڈاؤٹ تھا. کس میں؟ کیمیا اور سائنس. کیمیا اور سائنس. نام سنا ہے جابر بن حیان کا؟ جی جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. دکھائیں جی آپشن صحیح ہے کہ غلط. مبارک. بہت اچھا. 15,000 روپے آپ کے ہوئے. آگے چلیں. آگے چلیں. عزیزم اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ یہ ہے, حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کون سی سورت کی تلاوت سن کر ایمان لائے؟ اے سورہ مریم کی, بی سورہ بقرہ کی, سی سورہ طہ کی, ڈی سورہ مزمل کی. سورہ مریم کی. ہاں سورہ مریم کی. پکی بات. کر دوں اس کو؟ سوچو گے نہیں؟ نہیں. چلیں جی محفوظ کریں جی سورہ مریم کو. سورہ مریم. اصل جواب ہے سورہ طہ. اللہ آپ کو بہت جزائے خیر دے. آپ ماشاءاللہ سے ہمارے پہلے مرحلے تک پہنچے اور 10,000 روپے الحمدللہ آپ کا انعام ہمارے پاس موجود ہے, وہ ہم آپ کو دیں گے. تشریف لائیے. بہت بہت شکریہ عزیزم, بہت بہت شکریہ آپ کا. اللہ تمہیں خوش رکھے. تشریف رکھیں. جی ایک بار پھر ہمارا برق رفتار مرحلہ, ہمارے کنٹیسٹنٹس تیار ہیں. آپ حضرات تیار ہیں؟ تو سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے, ان الفاظ کو صحیح ترتیب دے کر جملہ بنائیے. اے نصف, بی صفائی, سی ہے, ڈی ایمان. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی آپ کا وقت ختم ہوتا ہے.
सही जवाब इसका ये है, सफाई निस्फ ईमान है। ऑप्शन बी, ए, डी और सी। एक ने सही जवाब दिया है और वो हैं ज़ोहरा जबीन साहिबा। ज़ोहरा जबीन साहिबा, मुबारक हो। ज़ोहरा, क्या करती हैं आप? बीकॉम पार्ट 1 में। बीकॉम पार्ट 1 में है। जी प्रोग्राम का फॉर्मेट आपको पता है? जी ठीक है, आपने सुना था। नर्वस नहीं होना, ठीक है। पहला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है ज़ोहरा, वो ये है, कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने किस इबादत के मुतालिक फरमाया कि वो बेहयाई और बुरी बातों से रोकती है? ए, नमाज, बी, रोज़ा, सी, ज़कात, डी, हज। वक्त शुरू हो गया। नमाज। पक्की बात है? जी ऐसे तुक्का तो नहीं? कर दूं इसको महफूज? जी महफूज करें जी ऑप्शन ए को, दिखाएं जी। जवाब तो सही है माशाल्लाह, मुबारक हो आप, पहला सवाल सही। दूसरे सवाल की तरफ चलें। नर्वसनेस कम हुई? गुड। 30 सेकंड्स है आपके पास जवाब देने के लिए। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने लगा है ज़ोहरा, वो ये है जी, कुरान मजीद की किस सूरह का नाम हफ्ते के एक दिन पर है? ए, जुमेरात, बी, जुमा, सी, पीर, डी, मंगल। बी, जुम्मा। पक्की बात है? जी मंगल तो नहीं है? कर दूं बी के ऊपर? जी महफूज करें जी बी को। युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। जवाब आपका सही है कि गलत, हम अपने देखने वालों को बताएंगे ब्रेक के बाद। जी, एक बार फिर खुश आमदेद प्रोग्राम अलिफ लाम मीम। कुरान मजीद की किस सूरत का नाम हफ्ते के एक दिन पर है? मेरी बहन ने ऑप्शन बी महफूज करवाया है, जुमा। आइए देखते हैं जवाब सही है कि गलत। मुबारक हो, वो जवाब सही होगा। 10,000 रुपये आपके हो गए ज़ोहरा। दे दूं अभी? आगे चलेंगे? जी ठीक है, चलो अब शुरू हुआ नया मरहला, अगली मंजिल की तरफ। ठीक है, आपने अभी तक लाइफलाइन कोई भी इस्तेमाल नहीं की। हाँ, अब आपके पास 45 सेकंड्स हैं हर सवाल के जवाब के लिए। मुस्तैद? जी पूछूं? जी अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम और हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या रिश्ता था? ए, खुसर दामाद, बी, बाप बेटे, सी, दादा पोते, डी, चचा भतीजे। बी, बाप बेटे। बाप बेटे? जी कर दूं इसको महफूज? जी कौन बाप था, कौन बेटा था? हजरत याकूब बाप थे और हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम बेटे थे। महफूज करें जी ऑप्शन बी को, दिखाएं जी। ये लगता है अल्लाह पाक वाकई चाह रहे हैं कि आप उम्र पे चली जाएं। 3 सवालों के आपने जवाब दे दिए, 4 के आपने सही जवाब दे दिए, तो फिर मोहम्मद का रोजा करीब आ रहा है। अगला सवाल जो आपकी तरफ आने वाला है वो ये है, पैगंबरों की सरजमीन किस इलाके को कहते हैं? ऑप्शन ए, शाम, बी, मिस्र, सी, सऊदी अरब, डी, बहरीन। रहबर से मदद करेंगे। रहबर से मालूम करेंगी? रोकें जी, वक्त को रोकें। मुफ्ती साहब अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मुफ्ती साहब, ये सवाल है कि पैगंबरों की सरजमीन किस इलाके को कहते हैं? 4 ऑप्शंस हैं, ए, शाम, बी, मिस्र, सी, सऊदी अरब, डी, बहरीन। अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम जितने मबूस हुए जी। हैं वो सब अर्द शाम की तरफ मबूस हुए। ठीक। तो मेरे ख्याल ये है कि अगर वो इस ऑप्शन की तरफ ख्याल करे तो मुनासिब है। जज़ाकल्लाह हज़रत, बहुत 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 शुक्रिया जी। ए, शाम। ए, मुल्क शाम जी। ऑप्शन ए को
محفوظ کر دیں جی. دکھائیں جی. ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھے. 4 سوالوں کے جواب آپ کے صحیح ہو گئے. ٹینشن کم ہوئی. ہاں جی اگلا سوال پوچھیں. جی ٹھیک ہے. اگلا سوال جو آپ کی طرف آنے والا ہے 45 سیکنڈ ہے آپ کے پاس جواب دینے کے لیے. وہ یہ ہے, مشہور حدیث کے مطابق آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 چیزوں میں سب لوگ مشترکہ حق رکھتے ہیں, پانی, خضرو گھاس, تیسری چیز بتائیں. اے مٹی, بی آگ, سی سمندری مخلوقات, ڈی راستہ. وقت آپ کا شروع ہو چکا ہے. 3 چیزیں سب لوگ مشترکہ حق رکھتے ہیں, پانی, خضرو گھاس, تیسری چیز. شورا سے مدد. شورا سے مشورہ لیں گی. وقت روک دیں جی, وقت روک دیں. بتائیں جی, آپشن بتائیں. پہلا آپشن ہے مٹی, آپشن بی ہے آگ, آپشن سی ہے سمندری مخلوق, آپشن ڈی ہے راستہ. سیونٹی 71% ڈی ہے جی. ڈی راستہ. راستہ. جی آپشن ڈی کو محفوظ کریں جی, راستہ. جواب دیکھیں کیا ہے, جی. دکھائیں جی. صحیح جواب ہے آگ. کوئی بات ہوتا ہے ایسے, ہمیں خوشی ہے آپ کے آنے کی, آپ نے حصہ لیا اس میں. قبول کریے, آئیے تشریف لائیے پلیز, ادھر آ کے بیٹھیں. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات 1400 سال پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا پانی زندگی ہے. آج کا جتنا سائنس, جتنی ایسٹرونومی ہے آپ کی, خلا کے اندر مختلف ستاروں میں اور جو دوسرے عالم ہیں جو کہ کروڑوں نہیں کھربوں کھربوں سال دور ہیں ہم سے, آج بھی اگر ادھر زندگی تلاش کی جاتی ہے تو سب سے پہلے یہ دیکھا جاتا ہے کہ وہاں پر پانی ہے کہ نہیں. یہ آج کی سائنس کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہی ہوئی بات 1400 سال پہلے. میں پڑھ رہا تھا کہ ایک امریکن سائنٹسٹ ناسا کے, انہوں نے انکار کر دیا اس بات سے کہ 1400 سال پہلے کے لوگوں کے پاس یہ علم نہیں ہو سکتا, وہ یہ نہیں بتا سکتے کہ پانی زندگی ہے. اگر اس انسان نے یہ بات بتائی ہے تو یہ اس کی اپنی نہیں بلکہ اس کو اللہ کی طرف سے القا ہوئی ہے. اس بات پر وہ مسلمان ہو گیا. آئیے ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد انشاءاللہ ہمارا وہی برق رفتار مرحلہ. جی بریک کے بعد ایک بار پھر خوش آمدید. ہمارا وہی برق رفتار مرحلہ. میرے کنٹیسٹنٹس تیار ہیں. آپ کے سامنے جو سوال آنے والا ہے وہ سوال یہ ہے, ان حروف کو صحیح ترتیب دے کر اللہ کے گھر کا نام مکمل کیجئے. اے عین, بی ہے, سین کاف, ڈی بے. اور آپ کا وقت شروع ہوتا ہے اب. جی وقت ختم ہوتا ہے. صحیح آپشنز ہیں سی کاف, اے عین, ڈی بے, بی ہے. 4 نے صحیح جواب دیا اور سب سے پہلے جواب دینے والی ہیں اسما سجاد صاحبہ. آئیے آئیے آئیے.
جی اسما سجاد صاحبہ जी مبارک. اچھا کیا کرتی ہیں؟ हाउस वाइफ. ماشاءاللہ. وہی 3 منزلیں ہیں. پہلی منزل آ جائے گی دوسرے سوال کے بعد, دوسری منزل آئے گی 7ویں سوال کے بعد, تیسری منزل آئے گی, پھر مزید 7 سوال ہوں گے. 28 لاکھ روپے آپ جیت جائیں گی اگر 14 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دیے اور حج کے 2 ٹکٹ آپ کے ہوئے. 3 آپ کے پاس لائف لائنز ہیں. آپ ہماری شورا سے مشورہ کر سکتی ہیں, اور ہمارے رہبر ہیں مفتی ہمایوں صاحب, ان سے مشورہ کر سکتی ہیں, اور جو آپ نے رفیق کا جس کا ٹیلی فون نمبر لکھوایا ہے اس سے آپ مشورہ لے سکتی ہیں. ٹھیک ہے, تیار؟ جی. پہلا سوال یہ ہے, کس سورہ میں ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کا تذکرہ کیا گیا ہے؟ اے سورہ قاریہ, بی سورہ ماعون, سی سورہ قریش, ڈی سورہ فیل. کس صورت میں ابابیلوں کے ذریعے ہاتھیوں کے لشکر کی تباہی کا ذکر کیا گیا ہے؟ سورہ قاریہ, سورہ ماعون, سورہ قریش, سورہ فیل. مشورہ بھی لے سکتی ہیں. जी ऑडियंस से. آڈینس سے روک دیں جی, روک دیں, ٹائم روک دیں. حضرات گرامی مشورہ دیں. پہلا آپشن ہے قاریہ, دوسرا آپشن ہے ماعون, تیسرا آپشن ہے قریش, اور چوتھا یعنی ڈی آپشن ہے سورہ فیل. ہماری آڈینس کہہ رہی ہے 100% آپشن ڈی. जी کیا کروں, डी डी. ان کی مان لیں؟ जी کریں جی, آپشن ڈی کو محفوظ کریں جی. وہ تو کر لیا. اب میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ اس سوال کا جواب آپ نے کیوں نہیں دیا؟ मैं डाउटफुल थी कि क्या पता सही हो या नहीं हो. اس میں ڈاؤٹ کیسے ہو سکتا ہے؟ جواب دکھائیں جی. أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ أَلَمْ يَجْعَلْ كَيْدَهُمْ فِي تَضْلِيلٍ وَأَرْسَلَ عَلَيْهِمْ طَيْرًا अबाबील. ابابیل. اگلا سوال آپ کی طرف آنے لگا ہے. ٹھیک ہے, وہ اگلا سوال آپ کی طرف یہ ہے, ذوالفقار نامی تلوار کس صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی تھی؟ اے حضرت خالد بن ولید, بی حضرت اسامہ بن زید, سی حضرت علی ابن ابی طالب, ڈی حضرت سعد بن ابی وقاص رضوان اللہ علیہم اجمعین. آپ کا وقت شروع ہو چکا ہے. سی حضرت علی ابن ابی طالب. کر دوں اس کو محفوظ؟ جی بالکل. کریں جی, آپشن سی کو محفوظ کریں. ذوالفقار کا مطلب معلوم ہے؟ ذوالفقار کا مطلب ہے 2 منہ والی یا 2 دھاری. ہاں وہ حضرت علی کی تھی. جی ٹھیک ہے, آئیے جی جواب دکھائیں جی. ماشاءاللہ مبارکباد. 2 سوالوں کے جواب آپ نے صحیح دے دیے. پہلی منزل آپ کراس کر گئے. ٹھیک ہے, یہ اصل میں یہ جو سوال آپ کے سامنے آیا نا, اس میں جو 4 آپشنز ہیں, یہ چاروں کے چاروں جو تھے مسلمانوں کے زبردست سپاہ سالار تھے. چاروں کے چاروں, حضرت خالد بن ولید, حضرت علی بن ابی طالب, حضرت اسامہ بن زید اور حضرت سعد بن ابی وقاص. حضرت سعد بن ابی وقاص تو ایران کے فاتح تھے. حضرت خالد بن ولید جو تھے وہ شام کے اور مصر کے فاتح تھے. ہاں مصر میں حضرت عمر بن العاص بھی تھے, لیکن اور عراق, شام اور عراق کے فاتح جو تھے وہ حضرت خالد بن ولید تھے. حضرت اسامہ بن زید بھی اس معاملے میں آگے کے لوگوں میں سے تھے. اور حضرت علی بن ابی طالب کی تو خیر تاریخ بھری ہوئی ان حضرات کی شجاعت کی اور بہادری کی مثالوں سے. پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے. کل انشاءاللہ دوبارہ آپ کے سامنے حاضر ہوں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.